ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ ان کی کنجیاں اٹھانا بھی مشکل تھا، مگر پھر بھی وہ بچ نہ سکا۔ کیا دولت انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے؟ کیا کامیابی بھی تباہی کا سبب بن سکتی ہے؟ قرآن ہمیں ایک حیران کن مثال دیتا ہے، ایک ایسے انسان کی جسے بے شمار خزانے ملے، مگر غرور نے اسے زمین میں دھسا دیا۔ تو قرآن قارون کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آیت سورۃ القصص 76۔ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر وہ ان پر سرکش ہو گیا، اور ہم نے اسے ایسے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت پر بھی بھاری تھیں۔ جب اس کی قوم نے اس سے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آج بھی جب انسان کو دولت، کامیابی یا طاقت ملتی ہے تو اکثر وہ خود کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ یہ آیت سکھاتی ہے کہ نعمت ملنے پر غرور نہیں بلکہ شکر اور عاجزی ہونی چاہیے۔ جو شخص اپنی کامیابی کو صرف اپنی محنت سمجھ کر اللہ کو بھول جائے، وہ اسی غلطی کی طرف جا رہا ہے جس کی مثال قارون ہے۔ آیت سورۃ القصص 79۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ پس وہ اپنی زینت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی چاہتے تھے انہوں نے کہا کاش ہمیں بھی ویسا ہی ملتا جیسا قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بڑا نصیب والا ہے۔ آج بھی لوگ دوسروں کی گاڑی، گھر، پیسہ اور لائف سٹائل دیکھ کر کہتے ہیں کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا۔ سوشل میڈیا پر کسی کی چمک دمک دیکھ کر اسے کامیاب سمجھ لینا اسی سوچ کی مثال ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ صرف ظاہری دولت اور شان و شوکت کو کامیابی سمجھنا غلط سوچ ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی ایمان، شکر اور اللہ کی رضا ہے، نہ کہ صرف مال اور دولت اور دکھاوا۔ آیت سورۃ القصص 80۔ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا تم پر افسوس، اللہ کا ثواب اس شخص کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ اجر صرف صبر کرنے والوں کو ہی ملتا ہے۔ جب لوگ قارون کی دولت دیکھ کر متاثر ہو رہے تھے تو اہل علم نے اصل حقیقت بتائی۔ آج بھی سمجھدار لوگ جانتے ہیں کہ اصل کامیابی صرف پیسہ یا شہرت نہیں بلکہ ایمان اور نیک اعمال ہے۔ دنیا کی چمک دمک وقتی ہے مگر اللہ کا اجر ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ آیت سکھاتی ہے کہ جو شخص صبر، ایمان اور اچھے اعمال اختیار کرتا ہے وہی حقیقت میں کامیاب ہے، چاہے اس کے پاس دنیا کی زیادہ دولت نہ ہو۔ آیت سورۃ القصص 81۔ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر اس کے لیے کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ خود بچنے والوں میں سے تھا۔ یہ انجام تھا قارون کے غرور اور تکبر کا۔ نہ دولت کام آئی، نہ طاقت، نہ لوگ۔ آج بھی انسان سمجھتا ہے کہ پیسہ، اثر و رسوخ یا تعلقات اسے ہر مشکل سے بچا لیں گے، لیکن اللہ کے فیصلے کے سامنے کوئی طاقت نہیں چلتی۔ یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ غرور انسان کو اچانک تباہی تک لے جا سکتا ہے۔ اصل حفاظت اور کامیابی صرف اللہ کی اطاعت، عاجزی اور شکر میں ہے، نہ کہ مال و دولت میں۔ سورۃ القصص آیت 82۔ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون۔ اور جو لوگ کل اس کے مقام کی تمنا کر رہے تھے صبح کو کہنے لگے افسوس، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ افسوس، کافر فلاح نہیں پاتے۔ کل تک لوگ قارون جیسی دولت کی خواہش کر رہے تھے، مگر انجام دیکھ کر ان کی سوچ بدل گئی۔ آج بھی ہم کسی کی لگژری زندگی دیکھ کر رشک کرتے ہیں، مگر ہمیں اس کے انجام اور حقیقت کا علم نہیں ہوتا۔
یہ آیت سکھاتی ہے کہ رزق اللہ کے اختیار میں ہے، کبھی زیادہ کبھی کم، اور یہ سب آزمائش ہے۔ اصل کامیابی وہ نہیں جو دنیا میں نظر آتی ہے، بلکہ وہ ہے جو اللہ کے نزدیک قبول ہو۔